آپ मालेगांव से बोल रहे हैं? अबे खलीक बात कर रहा हूँ यार। मुमरा से? अरे तुम्हारा नंबर जो ऐड है खलीक मालेगांव करके ऐड है। मालेगांव से लिखो, मुमरा का तो मालेगांव लिख दिए। जी जी जी। खलीक भाई, अशरफ भाई है ना अतर वाले, जो माइक में लेके खड़े हुए थे, जो वीडियो उसमें आ रहे थे बार बार। जब हम आए तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे कारगुजारी पूछी, क्या हुआ कारगुजारी का। हाँ तो उन्होंने कारगुजारी सुनाई। दिल सुन के इतना खुश हुआ, वाह वाह। बताओ ना, बोले थोड़ा बताओ है, मुझको, मैं बताओ थोड़ा तो मुझे। वो बोले कारगुजारी, बोले कि जब वो क्राइम ब्रांच वाले, ईडी वाले, ये लोग आए और फिर तीनों ने जो मुखालिफ थे उन्होंने भाई बताया था सारी चीज कि ये मौलाना साहब का जो है कमरा फला नंबर कमरा है, सबसे पहले वो चेक करना, फिर वो चेक करना। बोले जैसे वो लोग आए सबसे पहले उन्होंने कहा फला नंबर कमरा खोलो। सीधा तो मौलाना का। हाँ, ये फला नंबर कमरा खोलो। उसमें हजरत का पासपोर्ट है वो सब रखे थे, और वो लैपटॉप एक जो वो रखा रहता है पूरा नजम का, क्या रहता है वो, जो भी सामान था बहुत कीमती। तो बोले मैंने कमरा, मैंने सारा चीज मेरे हाथ से रखी हुई सब कमरे में। तो आए थे कम से कम 10-15 थे। मैंने कमरा खोल दिया, एकदम जैसे कमरा खोला वैसे एंट्री करी। तो अल्लाह ने उस कमरे को ऐसा कर दिया कि बिल्कुल झाड़ू लगी हुई, जैसा कुछ भी रखा हुआ नहीं इसका, बहुत पुराना ऐसे ही, मतलब खराब होया हुआ एकदम साफ, एकदम कुछ भी नहीं। नहीं, मतलब धूल वूल लगी हुई, मतलब एकदम बेकार, मतलब खराब सा। बोले बहुत दिनों से जैसा बंद हो गया, खत्म। और बोले मैं डर गया। अशरफ भाई बोले, अशरफ भाई ने बताया कि मैं डर गया। बोले ये कहाँ गया सामान, कौन ले गया। लेकिन जब वो चले गए, अगर उसने पूरी रात शाम तक, अगले दिन में गया और मैंने सुबह में कमरा खोला, तो जैसा मैंने रखा था सामान जो का तू वैसे रखा हुआ, सामने ही एकदम हजरत के पासपोर्ट भी रखा हुआ, हर चीज ऐसी रखी हुई, बिल्कुल ताजा तरोताजा अल्लाह की कुदरत समझ ले एकदम। है। तो अशरफ भाई बोले कि मैं सजदे में गिर गया, मेरे आंसू नहीं रुके। फिर अशरफ भाई के पास अगले दिन फोन आया, सुनो गौर से, मैं सुन रहा हूँ। ऑफिसर का फोन आया, एसपी का। बोले वो हमारे ऊपर ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर है, हमको अगर मौलाना साहब को अरेस्ट करना पड़ेगा। तो अशरफ भाई ने कहा, बोले आप मुझको 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट में मैं आपको हजरत से बात करके बता रहा हूँ। बोले ठीक। अशरफ भाई ने हजरत जी से बात की, तो हजरत ने एकदम बिला साख्ता कह दिया, बोले कि कोई, बोले भेज दीजिए, हम तैयार हैं। क्या कहा? तैयार है। बिल्कुल तैयार है। और हजरत जो है ऊपर से उतर करके 2 रकात नमाज पढ़ के ऊपर से निजामुद्दीन में थे। हाँ नहीं, मतलब उसमें थे, मतलब वहीं पे निजामुद्दीन में, मतलब मरकज में नहीं थे, बिल्डिंग में थे। हाँ, तो ऊपर से उतर के नीचे आ गए। ऊपर से जैसे नमाज पढ़ के उतरे तो पूरी फैमिली हजरत की रोने लगी, बहुत सजदे में गिर गई। तो हजरत ने कहा क्यों रो रहे हो, एक सुन्नत बाकी थी वो भी जिंदा होने दो। एक सुन्नत बाकी थी वो भी जिंदा होने दो। तो ऊपर से उतर के नीचे आके कुर्सी पे बैठ गए। तो वो बहुत टाइम हो गया, तो अशरफ भाई ने फोन करा, बोले भाई हजरत तैयार बैठे हैं, आप आ जाइए। तो बोले ठीक है, ऐसे फोन किया, फिर कट हुआ, बोले आ रहे। फिर मतलब एक बार, दूसरी बार किया, फिर बोले आ रहे, फिर तीसरी बार किया, बोले आ रहे। वो टाइम हो गया, तो चौथी बार में जब फोन किया तो मोबाइल उनका स्विच ऑफ हो गया। ऑफिसर का तहकीक किए क्या हुआ, तो मालूम पड़ा जैसे वो कुर्सी से उठ रहा था वहीं पर अटैक आके मर गया। अच्छा, वहीं मर गया। अच्छा हाँ, तभी मतलब अब वक़्त भाई बता रहे थे, बोले कि दिल्ली में 8 ऑफिसर ऐसे पड़े, मोहल्ला पीछे पड़े थे, हाथ धो के पड़े, जिसमें अल्लाह ने 6 को मार दिया, 2 और बचे। ऐसा को बता सुनो रहे। सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो। अगले दिन जो है फिर फोन आया दूसरे ऑफिसर का, तो वो उसने थोड़ी सी हरकत की, मतलब उसको कोरोना हो गया, दूसरे दिन वो भी चल बसा। अब जो है एसपी के पास फोन आता है डीआईजी का, बोले मौलाना साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। बोले सर, बोले हमारे 2 आदमी मर चुके हैं, और अगर उन्होंने हमारी तरफ नजर उठा के देख लिया तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी।
سر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے چلتا ہوں, آپ ان کو گرفتار کر لیجیے, میں نہیں کروں گا. بولے میں بھی نہیں کروں گا. تو سن آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل آ رہی ہے. پھر جو ہے ابھی کرائم برانچ کے مطلب کوئی کتنا بھی کمپنی کا بڑا مالک ہو, اونر ہو, کوئی بھی ہو, کرائم والے اس کو اپنے آفس میں بلاتے ہیں پوچھ تاچھ کے لیے. حضرت کو منع کر دیا صاف, بولے ہم نہیں بلائیں گے نا, ہم آ جائیں گے. حضرت کے پاس فون کیا, بولے حضرت جی آپ کیا بول رہے ہیں, پہلے تو کچھ اور تھا, بولے اب حضرت جی. بولے حضرت جی ہمارے اوپر سے بہت بڑا پریشر ہے, حضرت جی ہم ہاتھ جوڑتے آپ کے آگے, ہمارے لیے بد دعا مت کرنا, نہیں تو ہم نہیں آئیں گے. ہمارے اوپر پریشر ہے, ہم آ رہے آپ کے پاس, لیکن ہمارے لیے بد دعا نہیں کرنا, نہیں تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی. حضرت نے ان سے کہا آپ آئیے, آپ میرے مہمان ہیں. کون ہے؟ مہمان ہے. آپ میرے مہمان ہیں اور آپ کی دعوت ہے میرے یہاں پر, میرے گھر کے اندر. میں آپ کو دعوت کھلاؤں گا. اور تو وہ آئے, 4 دن ہو گئے, 4-5 دن. وہ آئے, آنے کے بعد جو ہے حضرت نے ان کو صبح کا ناشتہ کرایا, پھر کہا دوپہر کا کھانا بھی کھائیں گے. پورے 20 آدمی تھے, بڑے بڑے دلی کے دگگج, حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے. حضرت بس ہمارے لیے دعا کر دو, بس بد دعا مت نکال دو دل میں سے, نہیں تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی. دہشت مطلب بیٹھ گیا تھا ایک دم, ہے مطلب دہشت ایک دم دل میں بیٹھ چکا تھا ایک دم. ایسا رعب تھا, ایسا رعب حضرت کا, اللہ اکبر. دیکھ کے اس وقت دیکھ کر کے, ابھی جو کل بیان کیا حضرت نے پرسوں. تمہارے پاس ریکارڈنگ ہے وہ؟ جی میں وہاں موبائل کا بڑا مسئلہ ہو گیا, اس کا لکھے ہو بیان, لکھے ہو پرسوں والا جملے بتا رہا ہوں, وہی جملے بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. مولانا سلمان صاحب وہاں کے تھے, وہ تھے اور آگے بیٹھے تھے, ہم پیچھے بیٹھے تھے بیسمنٹ میں. تو یہی جملے حضرت کے. اب وہ مطلب جو علماء نے جو متاثر ہوئے وہ کہنے لگے کہ جو بیان کر رہا ہے یہ آدمی اس صدی کا نہیں ہو سکتا. اس آدمی نے ہر حال میں ہر وقت امت کی رہبری کی ہے. صحیح ہے, ذرا سا متاثر ہی نہیں ہوا. اور اللہ نے ایسا رعب رکھا اس وقت حضرت کے اس چہرے پر, ایسا رعب ہے, اللہ اکبر. صحیح ہے, اللہ اکبر. مطلب حضرت نے کہا ایک بار جملہ, لوگ مایوس ہے, سنا لوگ مایوس ہے. ہاں وہی نا, لوگ مایوس ہے کہ باطل مقابلے میں آ گیا. ہاں لوگ مایوس ہے کہ باطل مقابلے پر آ گئے. بولے یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے, پھر امید ہونے کا وقت ہے. اور امید ہونے کا وقت ہے. باطل جب تک حق کے مقابلے پر نہیں آئے گا تو ختم کیسے ہوگا. ارے زبردست, ایک ایک جملے ایسے آئے ہیں, مطلب آدمی سن کے ایسا. یہ تو لاک ڈاؤن سے پہلے مطلب بیان ہے, لیکن لاک ڈاؤن درمیان تمہارے پاس کوئی بیان ہے کیا؟ میرے پاس ہے, وہ 22 مارچ کا تھا یہ جملہ. تو پرسوں بھی جملہ کہا, کیونکہ لوگ مایوس تھے نا بہت جگہ سارے. ابھی آگرہ کے 80 ساتھی آئے, بجنور کے ہمارے 70 ساتھی آئے, کانپور کے آئے, ابھی مراد آباد کے آ رہے 30 تاریخ سے. لاسٹ کا جو بیان 28 مارچ کو ہوا ہے, اس کے بعد سے نہیں ہوا. 28 مارچ کے بعد سے ابھی اپریل مئی جون کا کچھ بیان ہے آپ کے پاس؟ بہت سارے بیان ہیں اپریل کے بعد. ارے ابھی ہے نا, کیوں نہیں ہے. تو میرے کو دو نا واٹس ایپ پہ سینڈ کر دو, مجھے کتنا میں طرف سے رہا ہوں, آج سے نہیں بہت زمان طرف سے رہا ہوں میں. ارے میں تو یہ چاہتا ہوں ابھی تم کو اندر کی بات یہ بتا دو. ہاں بولو. پرسوں حضرت کلر ولر ہو گیا ہے مرکز میں بہترین, اب وائرنگ ہو رہی ہے. آج صبح ہمارے امیر صاحب جو ہیں وہ وائرنگ کے لیے, وہ وائرنگ کے ماہر ہیں, ہمیشہ نظام الدین کی وائرنگ وہی کرتے ہیں. وائرنگ ہو رہی ہے آج اور کل. پرسوں حضرت کی گریڈ انٹری ہونے جا رہی, گریڈ انٹری ہوتی نا ایک, وہ منظر دیکھنے کا منظر رہے گا پرسوں. میں تو چاہتا آ جاؤ دیکھنا منظر. الیکٹریشن میں آ جاؤ کیا نظام الدین دوما کے لیے؟ آ جاؤ. ارے اس وقت تو بڑا مزہ ہے. کل مولانا یوسف صاحب کے بالکل شانہ بشانہ تھا, بالکل سامنے بیٹھا. کل مولانا یوسف صاحب کا بیان تھا, ان کے بیٹوں کا, خدمت والوں کی خدمت کے اندر. بڑی زبردست خدمت کی لائن سے بات کی. کہنے لگے لوگ جوہری کے گھر میں ہیرا ہی پیدا ہوتا ہے. جوہری کے گھر میں مطلب بالکل سیم حضرت جی, بالکل سیم 2 کاپی. بڑے اچھا مولانا شریف صاحب, مولانا جمشید صاحب, بڑے بڑے مولانا ایسے بیٹھے بیان سن رہے. مطلب ان کی عمر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ان کے سامنے,
لیکن جو بیان کر رہے تو ایسا دیکھ رہے ایک دم بولے یار کیا حضرت باتیں نکلوا رہے. مطلب مستقبل وہی ہے. اب بالکل ایک دم اور زبردست کل خدمت میں مطلب ایسا جوش بھر دیا کہ بس پوچھو مت. ایک دم حضرت کے کچھ کو خبر ہی نہیں تھی یار یہ زمان کہاں ہے کیسے کچھ پتا نہیں. میں تو الحمدللہ اللہ نے تو اس موقع پر اللہ نے نکالا اللہ کے راستے میں. بہت لوگ وہ کر رہے تھے بولے یہ ہوگا, بولے یار حضرت کی بات سن کے جو ہے دل ایک دم مطمئن تھا. مطلب بڑا زبردست. اور یہاں ایک بہت ساری کارگزاری ہے. ایک کارگزاری یہ ہے اشرف بھائی نے بتایا بھائی بولے یہ لوگ جو ہے مولانا زہر کو لے کر کے مولانا زہر صاحب کے لڑکے معلوم ہے جانتا ہوں میں بولو. تو ان کو کچھ آدمی لے کر کے بھاگے ڈی آئی جی کے پاس آفیسر کے بڑے. تو نے کہا کہ بھائی یہ مطلب اپنے انداز سے کہا انہوں نے کہ یہ مرکز کا جو ہے نظام اس کا چابی ہم کو دے دو, اس کا تابع ہم کو دے دو, ہم چلائیں گے اپنے حساب سے کہ ہمارے اوپر تو کوئی کیس بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں, فلانا بھی نہیں. مطلب بات کری اور ہاں مولانا ہے اور ان کے اوپر تو اتنے کیس ہے, یہ ہے وہ ہے, دنیا بھر کی باتیں کرے. اس نے سننے کے بعد کہا اس نے سارے ڈاکومنٹ رکھ دیے سامنے. بولے یہ ہم نے اتنی باریکی سے چھانا ہے مرکز کا کہ کوئی فالٹ ملے, اتنی باریکی سے آج تک ہم نے کوئی چیز کو تلاش ہی نہیں کیا. ہاں سارے ڈاکومنٹ کلیئر, ہر چیز, وہ کیا بولے اس کا ٹیکس کا رہنا کسی چیز کا بھی کوئی بھی چیز, کوئی مطلب ایسی چیز ہی نہیں ملی جس میں کوئی فالٹ ہو. دوسری بات یہ ہے